بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل وادی ہنزا میں جس سرعت کے ساتھ مادی و اقتصادی اور معاشرتی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، اس کی واحد وجہ شاہراہ قراقرم ہے۔ چنانچہ اب تبدیلی میں بھی ایک جدت نمایاں ہے۔ البتہ قدیم طرز معاشرت کے ان مضبوط اور منفرد گوشوں کو بھی تحفظ دیا جا رہا ہے جنہیں یکسر ختم کیا جا رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہنزا کے قدیم اور گنجان آباد قصبہ اور سابق ریاست ہنزا کا دارالخلافہ بلتیت میں آغا خان ٹرسٹ برائے کلچر یعنی AKTC کی جانب سے بلتیت ہیریٹیج ٹرسٹ نام کا ایک ذیلی ادارہ قائم کر کے علاقے کی تہذیب و ثقافت کو تحفظ دیا جا رہا ہے، اور اس کا اولین منصوبہ بلتیت کی 800 سالہ پرانی عمارت تھا جو اب اسے بحال کر کے ایک عجائب گھر کے طور پر سیاحوں کے لیے باعث کشش بنایا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس اہم تاریخی عمارت کی بحالی اور پھر اس کی رسم افتتاح کے موقع پر جب پرنس کریم الحسینی آغا خان چہارم واپس قلعے سے باہر تشریف لا رہے تھے، اس دوران وہاں پر موجود ایک غیر ملکی خاتون صحافی نے آپ سے یہ سوال کیا کہ انہیں ہنزا اور اس قلعے سے دلچسپی کی خاص وجہ کیا ہے؟ تو اس پر آپ نے جواباً فرمایا، شاہراہ قراقرم کے دہانے پر موجود اس خطے کی اپنی ایک منفرد تاریخ اور ثقافت ہے، اور یہ قلعہ اس منفرد ثقافت اور تاریخ کا آئینہ دار ہے۔ اس لیے اس منفرد تاریخ اور ثقافت کے حوالے سے اس سے میری دلچسپی ہے تاکہ لوگ اس منفرد تاریخ اور ثقافت کی علامت دیکھ سکیں۔ نیز آپ نے یکم اکتوبر 1996 کو گلگت کے خصوصی دربار میں اپنے خطاب کے دوران گزرے ہوئے روایات و اقدار کی اہمیت و افادیت اور بلتیت قلعے کی تاریخی حیثیت کا ذکر کر کے یوں ارشاد فرمایا، آج ہم آپ سے جو کچھ فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ نہایت ہی اہم ہے کہ ہم ان روایات کی قدر کریں اور ان کو آگے لائیں اور ہماری زندگیوں کے شاندار حصے کے طور پر انہیں جاری رہنا چاہیے، اور ہماری موروثی ظاہری روایت اس روایت کا حصہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری خواہش تھی کہ قلعے کو بحال کیا جائے، یہ کہ پرانی عمارت کو بحال کیا جائے اور اس عمارت کی شکل میں تاریخ کے 800 سالوں میں جو کچھ ورثہ پایا گیا ہے اسے جانا جائے اور سمجھا جائے اور اسے محفوظ کیا جائے، اور اسی طرح ہماری تاریخ کے دوسرے کئی پہلو میں بھی ہونا چاہیے۔ اور یوں پرنس کریم الحسینی آغا خان چہارم نے اس خطے کے لوگوں کی تہذیب و ثقافت کو منفرد قرار دے کے اس کی اہمیت کو اجاگر فرمایا ہے اور ماضی کی تاریخ سے وابستگی کا احساس بھی دلایا ہے۔ یہ ان کا احسان عظیم ہے۔ واضح رہے کہ مذکورہ تاریخی قلعے کی باقاعدہ رسم افتتاح پرنس کریم آغا خان نے اس وقت کے صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب سردار فاروق احمد خان لغاری، سینٹ کے چیئرمین جناب وسیم سجاد اور بین الاقوامی اہم شخصیات کی میت میں 29 ستمبر 1996 کو فرمایا۔ اس دوران پرنس کریم آغا خان نے اپنے استقبالیہ خطبے کے دوران بھی فرمایا تھا، قدریں اور تصورات اور شناختیں جن سے ان کی وابستگی ہوتی ہے اور ایک صورت تشکیل پاتا ہے، انسانیت کے لیے ہمیشہ اہم رہے ہیں، تیز تبدیلی میں رہنمائی اور رہنما اصول فراہم کرتے ہیں، جسمانی ماحول میں ثقافتی شناخت اور روایت کو برقرار رکھنا اس کا ایک مرکزی اور مربوط حصہ ہے، جس سے کسی گروہ یا جگہ کا تشخص محفوظ ہوتا ہے، اور یہ وہ جسمانی ماحول ہے جس کو تیز رفتار تبدیلی براہ راست متاثر کرتا ہے۔ یہ بات بھی واضح رہے کہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ کسی بھی قوم کی پہچان اور شناخت اس کی ثقافت ہوا کرتی ہے، اور ثقافت کے اہم عناصر میں زبان، رسم و رواج، تہوار، لباس، آلات موسیقی و معقولات اور طرز معاشرت وغیرہ شامل ہیں۔ لیکن اس سلسلے میں جس حقیقت کی طرف توجہ نہیں دی گئی ہے وہ اس گروہ و جماعت کی اجتماعی سوچ و تصورات و قدریں ہیں جن کی نشاندہی پرنس کریم آغا خان نے
درج بالا خیالات کے ذریعے اظہار فرمایا ہے۔ پس یہی وہ بنیادی حقائق ہے کہ پرانے زمانے میں ہمارے بزرگ لوگ حفظان صحت کے اصولوں سے یکسر ناواقف، متوازن غذا سے محروم ہونے کے باوجود مکمل تندرست و توانا اور طویل العمری میں شہرت پا چکے تھے۔ اس کی تمام تر وجہ ان لوگوں کا حلم و خوش طبعی، صبر و تحمل اور بردباری وغیرہ عادات کی صورت میں نظر آتا ہے۔ ماضی قریب تک جن بزرگوں سے ہمارا واسطہ پڑا ہے، ان کا انداز گفتگو نرالا، ذو معنی انداز اور نکتہ سنجی سے بھرپور ہوا کرتا تھا، اور جب وہ کسی مسئلے میں الجھ پڑتے یا اختلاف رائے ہوتا تو وہ ہرگز جذبات میں نہیں آتے، بلکہ انتہائی ٹھنڈے مزاج کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرتے اور انتہائی غور و فکر، اشارہ کنایہ اور رمزیہ انداز سے بات کرنا ان کا شیوا ہوا کرتا تھا۔ اس بنا پر وہ لوگ ذہنی دباؤ میں نہیں رہتے تھے، چنانچہ اس تنگ دست زمانے میں یہی لوگ صحت مند نظر آتے تھے اور ان کے چہروں پر رونق ہی رونق نظر آتی۔ لہٰذا جب تک ان عناصر کی اصل حیت اور ماخذ کے بارے میں صحیح علم نہ ہو، تب تک اس ثقافت کے بارے میں کہنا خلاف اصول ہوگا۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ رفتار زمانہ کے ساتھ بیرونی عناصر کے اثر و نفوذ سے قبل اس خصوصی تہذیب و ثقافت کے اہم حصوں کا تحفظ کیا جائے اور ان کی پیروی کی جائے۔